تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے۔ کب تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے چاند نظر آ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کٹائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اس شخص کے لیے پابندی ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں انہیں بال کاٹنے اور نہ کاٹنے پر کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ وہ جو حدیث ہے کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اپنے بالوں کو نہ کٹائے، اپنے ناخنوں کو نہ کٹائے، قربانی کے دن جب وہ اپنے سر کو بالوں کو کٹائے گا تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے یہ پابندی ہے، اور یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر کرتا ہے تو ثواب ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے کہ ہم اور آپ جب جانوروں کو خریدتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جانوروں کو خریدنے سے پہلے 4 چیزوں کو دیکھ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ نمبر 2، آنکھ اس کے اندر عیب نہ ہو، پھوٹی ہوئی آنکھ ہے یا اس میں پھلا ہے، ایسا بکرا یا ایسا گائے۔ نمبر 3، جو جانور لنگڑا ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 4، جو جانور بالکل بیمار ہے، بالکل ہڈیاں پھسلیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، تو ایسے قربانی کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں اس مسئلے کو بتا کر کے ایک اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ اس حدیث سے غور فرمائیں کہ اللہ کے راستے میں جس جانور کو پیش کیا جا رہا ہے وہ عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی 4 میں سے کوئی بھی عیب اس میں موجود نہ ہو۔ جس جانور کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں اس جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر اس کے اندر عیب موجود ہو تو کیا قربانی قبول ہو جائے گی؟ جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، لیکن قربانی کرنے والا بے نمازی ہے، روزے نہیں ہیں، اور ہر قسم کے گناہ اس کے اندر موجود ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے، تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ بتائیے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ نہیں ہے کہ صرف جانور پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم گناہوں سے لت پت ہوں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے ہم مبتلا ہوں، کوئی بات نہیں، بس جانور کاٹ دیا حق ادا ہو گیا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جب جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے تو جانور کو قربانی دینے والا اس سے کہیں زیادہ درجے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم جانوروں کو بے عیب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان عیوب کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حصوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حصے لے سکتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں لے سکتے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حصے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کون؟ وہ شخص حصے لے قربانی کی جس کے پاس استطاعت نہ ہو۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے پہلے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کئی مسائل ہیں اس پر بحث کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں قربانی کی عید آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ان کے پاس جانور نہیں تھے، بہت کم جانور تھے، سفر میں صحابہ تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی شاید نہیں ہوا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اونٹ کے اندر 10 حصے کر لو اور گائے کے اندر 7 حصے کر لو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ شخص کم سے کم حصہ لے سکتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کی پوری طاقت ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن قربانی کو ایک رسم سمجھتا ہے آدمی۔ کیا کرنا بھائی، قربانی کی عید آ گئی، 5,000 کا ایک حصہ لے لیا اور سمجھ لیا کہ میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ کیا قربانی کا یہ مطلب ہے؟ قربانی کا پورا جانور کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے اس شخص کی پورا 25,000 20,000 30,000 کا جانور قربان نہیں کر سکتا، بالکل غریب آدمی ہے، ایسا آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن افسوس، بڑے بڑے مالدار لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ایک حصہ لے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا، گویا کہ ہم نے قربانی کو ایک رسم بنا دیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ گوشت جو ایک حصہ 5,000 روپے میں 4,000 روپے لیتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں جو اللہ کے راستے میں قربانی کا گوشت پیش کرتے ہو، اس کا خون پیش کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، تمہارا دلوں کا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت لے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جانور کو، ایک جانور کو لائیں، اپنے گھر میں پرورش کریں۔ اس میں بہت سے سبق ہیں، بہت سے اسباق ہیں، بہت سے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ جب آپ ایک جانور کو لا کر اپنے گھر میں پالتے ہیں تو اس جانور کو جب آپ پالتے ہیں تو اس کے اوپر رحم کرنے کا جو دل آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ آپ جانور پر لے کر کے گھر میں آتے ہیں تو اس کو جب کھلاتے اور پلاتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ جب آپ اس جانور کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں تو اس جانور کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، جب جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ اور جب قربانی کی جا رہی ہو تو قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوں، یہ جذبہ ہم اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ آج میں یہ قربانی کا جانور تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر دین کے خاطر مجھے اپنی جان کو گنوانا پڑے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑے، تو جیسے آج یہ قربانی دے رہا ہوں ایسا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ سب حقیقتیں ہیں قربانی کے پیچھے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، 5,000 کا حصہ لے لیا، فون کر دیا مولوی صاحب کو۔ آج کل مدرسے والے بہت سے لوگ جو ہے قربانیوں کے حصے رکھے ہوئے، فون کر کے بول دیتے مولوی صاحب ہمارے 1 حصہ 2 حصہ 3 حصے۔ ارے بھائی آپ جا کر کے دیکھیں جانور کو، خالی فون پر بول دیتے ہیں، جبکہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جتنے لوگ حصے ڈالتے ہیں، مدرسے کے لوگ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اکثریت ایسی ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جو بالکل تھرڈ کلاس ہیں، جو قربانی کے قابل نہیں ہیں، جن کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے کان کٹے ہوئے ہیں، جو بالکل بیمار قسم کے تھرڈ کلاس جانور ہیں، جو قربانی کے لائق نہیں ہیں، ایسے جانوروں کو خرید کر کے لوگ حصے ڈالتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے، یہ 4 چیزیں نہیں، بس مولوی صاحب آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے یا فلاں حضرت کے پاس قربانی کے حصے ہو رہے ہیں، فون کر دیا میرے 2 حصے۔ اب یہاں تو آسان ہو گیا ہے، گوگل پے سے، فون پے سے 4,000 5,000 ڈال دیا، سمجھ لیا اب میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی قربانی کہاں ہو رہی؟ وہ جو جانور کاٹے جا رہے ہیں بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جانور ہیں، جن کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، جن کے کان کٹے ہوئے ہوں قربانی نہیں ہوتی، جن کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے حصے ڈالنے والے ایسے جانوروں کو لے جا کر کے حصے ڈال کر پیسہ بناتے۔ اب ہمیں کیا ہے، حصہ ہونا ہے، رسم ادا کرنا ہے، بس رسم 5,000 روپے دے دیے ہماری رسم ادا ہو گئی، یہ قربانی کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربانی کے جانوروں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سوچ سمجھ کر یہ کون سا جانور ہے، لائق ہے یا نہیں ہے، اسے معلوم کر کے قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز جو ہے حصوں کے سلسلے میں، بعض لوگ
حصوں کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ہر شخص کے طرف سے ایک حصہ، دیکھیے قربانی جو ہے پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی ہے. آپ کے گھر کا جو بڑا آدمی ہے جو گھر چلا رہا ہے، اس آدمی کے نام سے قربانی کر دی جائے تو گھر میں 50 افراد بھی ہوں گے تو ایک حصہ یا ایک جانور سب کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل عام اضحیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے. کیا ہے الفاظ؟ تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے ہر شخص پر قربانی ہے، یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے. اگر کوئی شخص پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، ایک حصہ لیتا ہے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. سب کے لیے الگ الگ حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں